ابے ہاں یار یہ بڑا مسئلہ ہوا ہے فیصل آباد میں نا، پتنگ کی ڈور سے ایک لڑکا، اس بیچارے کی موت واقع ہوئی ہے، ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ پچھلے سال کراچی میں پتنگ سے ایک بندے کا کان کٹ گیا، اور بھی یہ موتیں بہت ہوئی ہیں، اب تو کیمرے لگ گئے ہیں، ورنہ کیمرے جب نہیں تھے تو یہ ہوتی رہتی تھی۔ اس کا حل کیا ہے؟ اصل حل تو گورنمنٹ کرے گی، لیکن وہ کرے گی، اب تک تو نہیں کیا، آئندہ بھی نہیں کرے گی۔ تو عوام کو ایسے موقع پہ اپنا ڈیفینس خود کرنا چاہیے۔ دو کام کرو، ایک تو بائکوں پہ آگے وہ لگاؤ، وہ تارا وہ ایک آتی ہے وہ جو ہے نا، دوسرا کوئی کمبخت پتنگ اڑاتا ہوا نظر آئے نا، سارے محلے کے لوگ مل کے اس کو کوٹیں۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ نہ کہیں کہ ڈاکو ہے، ورنہ تو لوگ مار ہی دیں گے اس کو۔ بولو پتنگ اڑا، دو چار لگائیں، زیادہ نہیں، کم سے کم دو چار تبرکن۔ جو بھی پتنگ اڑا رہا ہے نا، دیکھو گورنمنٹ پہ مت ڈالو، لوگ کٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، یہاں حکومتوں کو ہوش نہیں ہے۔ ڈاکوؤں کا راج دیکھو نا، ابھی عید کی راتیں آنے والی ہیں، رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے، دھنا دن کراچی میں ڈکیتی ہو رہی ہے۔ پچھلے سال کتنے لوگ مرے ہیں میرے اپنے دوستوں میں، کوئی گھٹنا کسی کا خراب ہو گیا، کوئی ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو گیا، کوئی مر گیا، جوان شوہر جوان بیوی کے سامنے مرا ہے۔ تو گورنمنٹ بالکل کنٹرول نہیں کرے گی، وہ کرتے ہیں پھسپھسے سے ان کے چلتے ہیں۔ ایکچولی ہم نے رینجرز والوں کو آرڈر دیا کہ وہ ہر آدمی کی چیکنگ کریں۔ جب تک رینجرز کے ہاتھ میں مکمل اختیارات نہیں آ جاتے نا، ان کو شوٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ چند سال پہلے ایسا ہوا ہے، حکومت نے رینجرز کو مکمل اختیارات دیے تھے، کیونکہ میں رینجرز کے آفیسر سے بھی ملا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں گورنمنٹ ہمیں اختیارات نہیں دیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ڈاکو کو بڑی کبھی اکثر تو پکڑے نہیں جاتے، کہیں پکڑ لیا، پولیس والے لے کر آئے، بندہ پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے اس ڈاکو نے مارا تھا، لیکن وہ اس کو پتا ہے یار میں بولوں گا تو دشمنی ہے۔ کیس چلتا ہے بعض دفعہ، وہ لا ایسا ہے کہ جب کوئی گواہی نہیں دے گا، ہر آدمی ڈر رہا ہے گواہی دیتے ہوئے، تو وہ عدالت سے چھوٹ چھاٹ کے وہ ٹریننگ ان کو ٹرینڈ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے یہ والی مسٹیک نہیں کرنی، اب ہم دوسرے طریقے سے ہم ڈکیتی کریں گے۔ تو سسٹم آپ کا وہ ڈاکوؤں کی پیداوار میں کمی کے بجائے اضافہ کر رہا ہے۔ سسٹم ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ڈاکو نہیں بھی ہیں وہ بھی کیوں نہیں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ بنے۔ سسٹم بنا رہا ہے ڈاکو کو کم نہیں کر رہا۔ ایسے موقع پہ عوام اپنا ڈیفنس جب تک خود نہیں کرے گی، یا تو رینجرز کو اختیارات دے دیے جائیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ 1 مہینے میں امن قائم ہو جائے گا۔ شوٹ کرنے کی اجازت دے دو رینجرز کو، اجازت دو بھائی، جو نظر آ رہا ہے نا جہاں بھی اڑا دو اس کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو۔ تو جب تک اس طرح کنٹرول کسی ایک پاور کے ہاتھ میں مکمل نہیں آئے گا، ڈاکوؤں کا کراچی میں راج رہے گا۔ اور جب تک یہ نہیں ہوتا تو پھر عوام اپنا ڈیفنس خود کرے۔ وہ کیسے ڈیفنس کرے گی؟ بھائی آپ نے لائسنس والا اسلحہ رکھے، جتنے بھی دکاندار ہیں، ایک آدمی کے پاس اسلحہ ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا، وہ پسٹل نکالے گا، ڈاکو اس کو مار دے گا۔ سب کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، لائسنس والا اسلحہ بن جاتا ہے آرام سے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں۔ تو لوگ ہیں گلی محلے کے، اس میں کیا ہوگا بھائی، ڈاکو آیا چھیننے کے لیے، بندوق رکھی ہوئی ہے، تو اتنی طرف سے فائر ہو کہ ڈاکوؤں کو یہ پتا چل جائے بھائی کراچی کی عوام نہتی نہیں ہے۔ کیونکہ پبلک اگر ان کو چھوڑے گی تو اس کا مطلب آپ اور بیوہ عورتوں کی تعداد میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ کمبخت نہ کسی عورت کو دیکھتے ہیں، نہ کسی معصوم بچے کا خیال کرتے ہیں۔ تو آپ سب اسلحہ رکھو میرے بھائی، لائسنس والا اسلحہ ہو، اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہو کہ ڈاکو آئے آپ نے بہادری بن کے وہ مار دے گا آپ کو 2 منٹ کے اندر، وہ نہیں مارے گا، پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہوگا، آپ اٹھا کے پکڑا دو، یہ بھائی یہ بھی تمہارا، یہ بھی تمہارا، یہ سب تمہارا۔ گلی محلے میں دوسرے لوگ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوں، ان کو پتا ہو کہ اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے۔ تو جب بہت سے لوگوں کے پاس ہوگا نا، دیکھو ڈاکوؤں میں تو سب کے پاس ہے، یا تو کسی کے پاس بھی نہ ہو، صرف پولیس کے پاس ہو۔ جب پولیس کے علاوہ بھی اتنے لوگوں کے پاس ہے تو پھر سب کے پاس ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے جب گورنمنٹ کا لا یہ تھا کہ آپ موٹر سے پانی سک نہیں کر سکتے، گورنمنٹ پانی چھوڑے گی تو سب کے نلوں میں پانی آئے گا خود بخود جتنا آ جائے۔ اب جو بھی موٹر لگا کے پانی کھینچتا تھا ہم کہتے تھے غیر قانونی حرکت ہے، پانی چوری کر رہا ہے۔ لیکن ہوا کیا، یہ غیر قانونی حرکت اتنے لوگوں نے کی کہ اب جو موٹر نہیں لگا رہا اس کو ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو پھر ایسے موقع پہ کیا فتویٰ دیا جائے گا؟ بھائی جتنا تمہارا حق ہے اتنا تو لو نا، کہ تم بھی لگا لو موٹر، یہی ہوگا، ورنہ تو تمہیں ملے گا ہی نہیں۔ تو بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں، لیکن جب وہ غلط کچھ لوگوں نے کر لیا تو اب سب کے لیے وہ غلط کرنا پڑتا ہے۔ تو اب اسلحہ اصولی طور پر صرف پولیس کے پاس ہونا چاہیے، لیکن جب ڈاکوؤں کے پاس اتنا اسلحہ آ گیا تو اب بھائی یا تو ان کو بھی نہتہ کرو،
ان کو نہتا نہیں کر سکتے تو پھر سب خریدو دے دنادن. ہمارے پاس اپنے ڈیفنس کا اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے, پھر سب خریدیں اسلحہ, رکھو اپنے پاس لازمی اسلحہ, اور ایسے نہیں رکھو یہاں کر کے ڈاکو پھر پہلے ہی تمہیں گولی مارے گا. اس کا طریقہ ہے چھپا کے رکھو اس کو, دوستوں کو پکڑا دو, اور ڈاکو آئے فوراً گھننے بن کے یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے, جب جائے نا تو چاروں طرف سے فائر ہو اس کے اوپر, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اور یہ پتنگ جو اڑاتا, دیکھو کھیل بہت سارے ہیں, ہم نے بھی کھیلے, لیکن ہمارے باپ نے ہمیں کبھی پتنگ نہیں اڑانے دی. ہمارے ابا کہتے تھے یہ چھچورے لوگوں کا کام ہے, ایک کبوتر بازی نہیں کرنے دی ہمیں, کیونکہ چھتوں پہ چڑھ کے نا سیٹیاں بجانا یہ شریف لوگوں کا کام بولو نہیں. تبھی مجھے میں نے جانور پالے, کبوتر بازی کبھی نہیں کی. ہمارے باپ دادا نے ہمیں بتایا تھا بیٹا یہ شریف لوگوں کا کام کیسے کرا ہوتا ہے, سیٹیں مار رہا ہوتا ہے. گھروں میں عورتیں پریشان ہوتی ہیں, وہ پردہ کر رہی ہیں بیچاری کہ یہ کیوں چھتوں پہ چڑھا ہوا ہے. تو یہی کام ہوتا ہے نا ان کا, کبوتر پالنا ہے ویسے پال لو, بزنس کے لیے پال لو, گھر میں پال لو. یہ کہ چھتوں پہ چڑھ کے سیٹیاں بجا رہا ہے, گرتے بھی ہیں کبوتروں کے چکر میں, ٹانگیں ٹوٹتی ہیں. دوسرا, ہمارے ابا نے ہمیں کبھی پتنگ اڑانے نہیں دی. ہمارے لڑکے جاتے تھے گراؤنڈ میں, مجھے نہیں آتی تھی, مجھے پتا تھا ابا نے دیکھ لیا تو طبیعت سے کٹیں گے. ہم نے سنا تھا بیٹا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے, کیونکہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے, چھتوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ کاٹا یہ گوڑا یہ چھچوری آوازیں سیٹیاں. کھیل بھی کچھ مہذب ہوتے ہیں, کچھ چھچورے ہوتے ہیں. بنٹے ہمارے ابا نے ہمیں کھیلنے دیکھا یوں کر کے کھیل رہے تھے بنٹے. تو اس لیے اب اتنے حادثات ہو چکے ہیں پتنگ کے ذریعے, کان کٹ رہا ہے کسی کا گلا, یہ تو گلے والا تو اینڈ ہو گیا. یہ تو اس نوجوان, کتنا خوبصورت نوجوان ہے, 2 دن بعد اس کی شادی تھی, تو کیا کوہرام مچتا ہے گھر کے اندر یار. اس کے بعد بھی اگر کوئی لاہور میں پتنگ اڑا رہا ہے, فیصل آباد میں پتنگ اڑا رہا ہے, اور لاہوری آرام سے گھننے بن کے گزر رہے ہیں, تو پھر تم سب کی گردنیں کاٹ دینی چاہیے پتنگوں سے کاٹ کاٹ کے نا. یہ قوم پھر اس قابل ہے. کسی کو بھی پتنگ اڑاتا ہوا دیکھو نا, چپ نہیں بیٹھو, اس کی ویڈیو بناؤ, اس کو کم از کم ذلیل تو کرو نا. کوئی بھی پتنگ بنا رہا ہے اڑا رہا ہے نا, اس کی ویڈیو بناؤ, ڈال دو, بولو یہ دیکھو کمینہ, اتنے لوگ مر گئے ہیں, کان کٹے ہیں لوگوں کے, گلے کٹے ہیں, اور اس کمینے کو دیکھو کیا کر رہا ہے. لانتے تو پڑے نا اس کے اوپر. ہم تھوڑی کہہ رہے کہ اس کو گولی سے اڑا دو, ایسا نہ کر دینا کہیں, یہ جائز نہیں ہے, لیکن کچھ تو ہونا. حکومت بھی قانون سازی جبھی کرتی ہے جب عوام کی طرف سے بھرپور احتجاج ہوتا ہے. یہ جمہوری حکومت ہے, اس میں حکومت عوام کو لے کے نہیں چلتی, پبلک حکومتوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. یہ الٹا نظام ہے یہاں. تو جب الٹا نظام ہے تو پھر الٹے طریقے سے ہی ہوگا, یہ سیدھے طریقے سے نہیں ہوگا. یہ سمجھتے ہو. ان کے سگے بھتیجے کی بھی گردن کٹی ہے یہیں پہ, سمجھ رہے ہو, اسی روڈ پہ پتنگ سے گردن کٹی ہے سگے بھتیجے. ہاں روزہ کھول, کب کی بات ہے یہ, 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. اچھا, تو 2 سال پہلے کا واقعہ ہے یہاں کراچی میں. حالانکہ کراچی میں تو پتنگ بازی کم ہے, تو ڈھیٹ قوم ہے, لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں سمجھتے.